اب آگے چلے اور مرت زہران ایک جگہ ہے، وہاں پر پڑاؤ کیا، اور رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیمہ والے کو حکم فرمایا کہ اپنے خیمے کے سامنے ایک چراغ روشن کرے۔ ایک قطار کے اندر روشن کیے گئے خیمے کے سامنے 10,000 کی تعداد میں مسلمان تھے، اور یہ مرت زہران بالکل مکہ کے قریب ہے۔ تو ابو سفیان نے وہاں سے دیکھا کہ یہ کیا منظر ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا بنو خزاعہ نے اپنے خیمے لگائے ہوئے وہاں پہ؟ لیکن وہ تو اتنی تعداد میں نہیں ہے، یہ کون ہے؟ تو تحقیق حال کے لیے وہ پنڈال میں آیا، لشکر گاہ میں آیا، تو وہاں پہ رسول پاک ان کے چچا حضرت عباس، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ محمد آ گئے ہیں، اب تمہاری خیریت اس میں ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ ان کا چلو مجھے حضور کے پاس لے چلو، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور صبح تک وہیں قیام ہوا۔ فجر کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت ادا فرمائی، تو ابو سفیان دیکھ رہے تھے، کہنے لگے عباس تمہارے بھتیجے کی بادشاہی تو بہت عظیم ہو گئی ہے، اتنے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی جنگ کو خفیہ رکھنا اور عین مکے کے سر پر پہنچ جانا، مقصد یہ تھا کہ قتل و غارت نہ ہو، حرم کا تقدس پامال نہ ہو، کم سے کم خون بہے اور مکہ فتح ہو۔ یہ آپ سرکار کی خواہش مبارک تھی، اسی لیے اس کو خفیہ رکھا تھا، اور یہی ہوا۔ 4 طرفوں سے لشکر مکے میں داخل ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان جو مسلمان ہو کر شرف صحابیت پا چکے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے۔ یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کر، کیونکہ سب لوگ تو میرے گھر نہیں آ سکتے۔ فرمایا کہ جو صحن حرم میں آ جائے اس کے لیے امن ہے۔ صحن حرم بھی ایک محدود ہے، اس سے بھی زیادہ کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ہتھیار نہ اٹھائے، دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے، اس کے لیے بھی امن ہے۔ تو یہ اعلان پہلے ہو گیا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، اور یہ حکم ہے کہ کوئی باہر نہ نکلے تلوار لے کر، کوئی بھی ہتھیار لے کر اندر چلا جائے، یا صحن حرم میں چلا جائے، یا ابو سفیان کے گھر چلا جائے، اس کے لیے امن ہے، اس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ آمنہ کا دلارا، مدینے کا چاند مکے میں جب طلوع ہو رہا ہے تو کس شان سے آپ کی سواری داخل ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ساتھ بٹھایا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی اس موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رنگ و نسل کے بتوں کو توڑ رہے ہیں کہ یہ جو عصبیت ہے کہ میں افضل ہوں، یہ کم ہے، یہ ایسے، اس کو توڑا کیسے؟ غلام، اپنے آزاد کردہ غلام کے بیٹے کو اپنے ساتھ اپنی سواری پر بٹھائے یادگار موقع پہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور جب ایسا کوئی موقع ہوتا ہے، کوئی فتح ہوتی ہے، کوئی کامیابی ہوتی ہے، تو بندے میں جو فاتح ہوتا ہے اس میں کتنا غرور پیدا ہو جاتا ہے، کتنا تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس موقع پہ سیرت نگاروں نے سب نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ جو اونٹنی پر کجاوا تھا اس سے آپ کا سر ٹکرا جاتا تھا جھکے ہونے کی وجہ سے، کہ بجائے فخر کرنے کے، اکڑنے کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سر سجدے کی طرف مائل تھا، جھکا ہوا تھا۔ جی، جس سے یہ پتہ چلا کہ جن کے سر جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رفعت عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک بھی من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا کر دیتا ہے۔ اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ کافر غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، ان کو بڑا مان تھا اپنی برادری پر، ان کو بڑا مان تھا اپنی سرداری پر، ان کو بڑا مان تھا اپنی دولت پر، ان کو بڑا مان تھا اپنی جنگی طاقت پر، لیکن سب غرور سر نگو ہو گئے، اور آمنہ کا لال فاتح کی حیثیت سے صحن حرم میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے آپ کا خیمہ اس جگہ پر لگایا گیا جہاں پر کسی وقت میں مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے کی کفار مکہ نے قسم اٹھائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میرا خیمہ فتح کے بعد وہاں لگایا جائے گا۔
آج وہاں پر مسجد الفتح ہے، اور پھر اس کے قریب ہی ایک اور مسجد الرایا، وہاں پر حضور کا جھنڈا گاڑا گیا تھا۔ اس رستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اس رستے سے جو کہ جنت المعلا کی جانب کا ہے، ادھر سے آپ سرکار مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ تو تینوں جو لشکر کے حصے تھے وہ امن و امان سے داخل ہو گئے، لیکن ایک حصہ جو ہے جو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں تھا، یہ بالکل اس کے اپوزٹ طرف سے تھا، جدھر سے سرکار تشریف لے جا رہے تھے اس کی دوسری جانب سے تھا۔ آج وہاں پہ اس کی یادگار کے طور پر مسجد خالد بن ولید بھی ہے، ہم نے وہاں پہ ایک نماز بھی پڑھی اسی وجہ سے۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر داخل ہو رہا تھا، اور چند لوگوں نے مقابلے میں آئے تو آپ نے پھر اس مجبوری کی وجہ سے ان سے مقابلہ کیا، چند کفار مارے گئے۔ وگرنہ اسی وجہ سے سیرت نگاروں میں اس پر اختلاف ہے کہ مکہ جنگ سے فتح ہوا ہے یا صلح سے فتح ہوا ہے۔ تو احناف کا قول یہ ہے کہ جنگ سے فتح ہوا، کیونکہ بہرحال چند لوگ تو مارے گئے ہیں، لیکن بہرحال اگر آپ دیکھیں دیگر دنیا کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کی فتح کو پیش نظر رکھ کر دیکھیں تو یہ بالکل بغیر کسی قتل و غارت کے فتح ہو گیا۔ اتنا بڑا شہر، مسلمانوں کا مرکز، خانہ کعبہ جس کے اندر ہے، تو یہ سرکار کی خواہش تھی کہ کم سے کم جانی نقصان ہو اور یہ شہر فتح ہو جائے۔